فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کے مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ آگے کی رسومات کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس حوالے سے تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دیگر اراکین کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور اسی حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنئی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران میں 6 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور 8 جولائی کو یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ اسی حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کی دیگر اراکین اس نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کے مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع بھی ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد بھی پہنچا دیا گیا۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اور اب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران میں پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ، ایرانی لیڈروں کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، گرم جوشی سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، ملاقات کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ تہران میں پہنچ چکے ہیں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کے شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کی شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ دیگر وفد بھی جو ہیں وہ اب تہران ان کے آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس جنازے میں شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اور یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کے سفارتی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ وفد شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ تہران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد کا سلسلہ اس وقت یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ تہران کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ تازہ ترین آپ کو خبر دیتے چلیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران پہنچ چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد میں پہنچا دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں جہاں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جہاز سے اترے اور ایرانی وفد سے ان کی ملاقات ہوئی، گرم جوشی سے مصافحہ کیا گیا اور ملاقات
کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا ہے۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران میں 6 جولائی کو عام تعطیل، 8 جولائی کو یوم سوگ منایا جائے گا، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ گرم جوشی سے ملاقات کر رہے ہیں ایرانی وفد کے ساتھ، ایرانی لیڈران کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفد شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنئی کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اسی سلسلے میں اس وقت وہ تہران بھی پہنچ چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران میں 6 جولائی کو عام تعطیل، 8 جولائی کو یوم سوگ منایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کے تعزیتی اجتماعات میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی اس حوالے سے کہا کہ شہید رہبر کا نام اور فکر قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں۔ وہ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے وفد میں وفاقی وزراء، اعلیٰ سطح کے سفارتی وفد بھی شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفد شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اب یہ آپ کو تازہ ترین خبر دیتے چلیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے وہ تہران پہنچ چکے ہیں۔ اس کے برعکس وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کا سفارتی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفد شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران میں پہنچ چکے ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم مسجد پہنچا دیا گیا۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی وفد کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کے تعزیتی اجتماعات میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس حوالے سے کہا کہ شہید رہبر کا نام اور فکر قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یہ مناظر بھی اپنی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں جہاں پہ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت ایران میں پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کا سفارتی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفد شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا سفر آخرت، ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد پہنچا دیا گیا۔ بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش۔ پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایران میں 6 جولائی کو عام تعطیل، 8 جولائی کو یوم سوگ منایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کے تعزیتی اجتماعات میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ شہید رہبر کا نام اور فکر قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی تہران پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے
اس وقت جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں. یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ایرانی وفد کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اس کے برعکس آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں. وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کا سفارتی وفد ان کے ساتھ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں. وفد شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا. شہید آیت اللہ علی خامنہئی کا سفر آخرت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسی سلسلے میں تہران پہنچ چکے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد سے ملاقات کی ہے. ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کا سفر آخرت کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اس وقت تہران میں موجود ہیں. ایران کے شہید سپریم لیڈر کا دست خاکی تہران کی مرکزی جامع مسجد میں پہنچا دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں سوگواروں کا شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش. پیر 6 جولائی کو تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع ہوگا. تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. ایران میں 6 جولائی کو عام تعطیل، 8 جولائی کو یوم سوگ منایا جائے گا. شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماعات میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں افراد کی شرکت متوقع ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ شہید رہبر کا نام اور فکر قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہے گی. ایرانی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے متحد اور ثابت قدم ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر سے وفد جو ہیں وہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اس وقت تہران میں پہنچ رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایران روانہ ہو چکے ہیں. ان کے وفد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی شامل ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت تہران میں پہنچ چکے ہیں. یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ان کا جہاز تہران میں لینڈ ہوا ہے. گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا، پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا. ایرانی وفد سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات ادا کرنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جہاں پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت تہران میں پہنچ چکے ہیں. اس کے برعکس وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایران روانہ ہو چکے ہیں. وفاقی وزراء اور اعلیٰ سطح کا سفارتی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ان کے ہمراہ ہیں. وفد شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا. مزید تفصیلات جان دیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو سے. جاوید، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی میں بالکل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہے ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور اعلیٰ سول ملٹری حکام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے وہاں تہران ایئرپورٹ پر. اس کے علاوہ انہی حکام نے یعنی کہ ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال بھی کیا ہے. جی جاوید سومرو ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو پھر سے اپڈیٹ کریں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں جس کے تصویری مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید، ایک مرتبہ پھر سے بتائیے گا ایران میں کون کون سی قیادت پاکستان کی پہنچ چکی ہے اور کون کون سے ایسی قیادت ہے جو ابھی پہنچے گی؟ جی دیکھیں انم کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایران کے شہر تہران میں لینڈ کر چکے ہیں اور اپنی ایران میں موجودگی کے دوران سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. اور جب وہ تہران ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو ان کا پرتپاک استقبال ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے کیا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی دیگر قیادت جس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر جو سینئر وزراء ہیں، اسپیکر ہیں، وہ بھی اس سے پہلے الگ ایک جہاز کے اندر وہاں تہران جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں. اور اطلاعات یہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ ابھی جو ہے وہ تہران ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے کہ یہ تمام جو قیادت ہے پاکستان کی وہ صرف وہاں پر آیت اللہ خامنہئی شہید کی جو نماز جنازہ کی رسومات ہیں وہاں پہ ان میں شرکت کر کے پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے.
मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ईरान के शहीद रहबर आला जो है आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शिरकत तमाम से तमाम पाकिस्तान की क़यादत करेगी। इसके अलावा उनके जनाजा नमाजा में शिरकत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आला क़यादत और आला सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है, जो ईरानी अवाम के साथ और ईरान की क़यादत के साथ जो है वो दिली ताज़ियत और मुकम्मल यकजहती का इजहार करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी कौम ने ये जो ख़ास तौर पर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो गहरा दुख महसूस किया है, और वज़ीर आज़म और इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस हवाले से भी पहले भी जो है इसके गम का इजहार किया, लेकिन आज वहाँ पर मौजूदगी ये बात साबित कर रही कि पाकिस्तान का जो ईरान के साथ एक दरीना ताल्लुकात हैं वो इस मौजूदगी को साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा हैं। वफ़द साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुँचे हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है ईरानी हुक्काम की जानिब से। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी वहां पर देखने में आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब से थोड़ी देर पहले ही तेहरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा ही मौजूद थे और ईरान के दीगर आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल को वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। ईरान के दीगर आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तो आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, क़यादत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, उनको मदऊ किया गया है ईरान की तरफ से और एक बड़ी तादाद में लोग ईरान पहुँच रहे हैं और एक बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है ईरान की तरफ से कि वहाँ पर लोग सारी दुनिया से जमा होंगे। ख़ुद ईरान से भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात को अटेंड करने के लिए। तो ईरान में 6 तारीख को आम तातील भी दे दी गई है, यानी सोमवार के दिन ईरान में आम तातील होगी। आखिरी रसूमात आयतुल्लाह खामनेई की अदा की जाएंगी और ईरान भर में सोग का भी ऐलान किया गया है, एक रोज़ा सोग भी होगा। इसी सिलसिले में, इन्हीं आखिरी रसूमात में शिरकत के सिलसिले में पाकिस्तानी क़यादत भी इस वक्त तेहरान पहुँच चुकी है, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तानी क़यादत जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है इन पीस टॉक्स में। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ईरान पहुँचने वालों में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तेहरान पहुँच चुके हैं। मेजर रिटायर्ड मेसन रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान पहुँचे हैं और उनका वालेहाना तरीके से जिस तरह से वेलकम किया गया है, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? ये बिल्कुल वैसे तो एक इंतहाई इस वक्त गम का एक मौका है और शहीद खामनेई जो हैं वो एक बहुत बड़े उम्मत मुसलमान के एक लीडर थे और मौजूदा दौर के अंदर एक रेजिस्टेंस की एक अनफॉरगेटेबल एग्जाम्पल थे। और इस गम के मौका पर एक लेगेसी शहीद खामनेई छोड़ के गए, वो लेगेसी आज इस जनाजे से बिल्कुल वाज़िया है। और जिस तरह पूरी दुनिया के मुल्कों के सरबराहान इस जनाजे पे पहुंच रहे हैं, उसी तरह एक और फातेह मुल्क जो फातेह मई 2025 जो अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत को उन्होंने शिकस्त दी और जिस तागूत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और जिस इरादे से उसने हमला किया था,
اس ارادے کو نہ صرف خاک میں ملا دیا بلکہ اس کو مٹا دیا، اور ایک فاتح ملک کی عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ ایک اور دوسرے اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک جو کہ فاتح اسلامی ملک ہے، وہ یہ دو قیادتیں آپس میں مل رہی ہیں، اور پاکستان کا اس موقع کے اوپر ایک شامل ہونا ایک اس چیز کا بھی تسلسل ہے جو پاکستان نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، سیز فائر کے لیے، معاہدے کے لیے جو ایفرٹس کی اور جو ثالثی کا کردار ادا کیا، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور اس کا جو ایک رول اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، عسکری قیادت کا تو ان کا رول ہم دیکھ چکے ہوئے تھے، مگر سفارتی قیادت جس طرح انہوں نے عسکری سفارتی قیادت اس دور میں سنبھالی اور جس طرح ایران کے انہوں نے 2 دورے کیے اور جس دلیری کے ساتھ اس پورے مشن کو انہوں نے سنبھالا، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہی ہے، اور آج ان کا جنازے میں شامل ہونا اور اپنی پوری ساتھ باقی قیادت کو بھی لے کے جانا، اور جن لوگوں کے آپ نے بھی نام، پھر وزیر اعلیٰ سندھ کا جانا، پھر پنجاب سے ریپرزنٹیشن اور وفاق سے ریپرزنٹیشن، یہ بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن ہے، اور یہ جہاں علامتی شمولیت تو ہے ہی ہے، وہاں ہماری یہ اسٹریٹجک شمولیت بھی ہے، اور اسٹریٹجک شمولیت جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میجر میسم رضا ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی قیادت کی وہاں پر شمولیت بہت ساری چیزوں کو ڈپکٹ کرتی ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس وقت تہران میں موجود ہے اور وہاں پر پہنچ چکی ہے، ان کا استقبال کیا گیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وہاں پر پہنچنے والوں میں شامل ہیں، جو کہ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایرانی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ آپ کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تصویری مناظر جب فیلڈ مارشل وہاں پر پہنچے ہیں، ان کی اہم ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ خامنائی کے سفر آخرت میں شرکت کے لیے، ان کی آخری رسومات کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں۔ پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل دونوں ہی ایران پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر قیادت جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شامل ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ بھی ایران پہنچنے والوں میں شامل ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے جو لیڈران ہیں وہ آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچ رہے ہیں، اور پاکستانی قیادت وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ کئی لیڈران اور نمائندگان کو ایران کی طرف سے یہ انویٹیشن جو ہے وہ بھیجا گیا کہ وہ نماز جنازہ میں اور آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچیں۔ اسی طرح پاکستان کی قیادت جس نے ثالثی میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور کی رول پلے کیا ہے، پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے ثالثی کروانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے، اور جس کا نہ صرف پوری دنیا بھی معترف ہے، امریکہ اور اس کے علاوہ ایران بھی پاکستان کے معترف ہیں کہ انہوں نے ثالثی میں پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور اس بڑا رول پلے کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیش تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی دنیا معترف ہوئی ہے، اور فیلڈ مارشل یہاں پر بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پر ان کا طیارہ لینڈ کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پہنچ چکے ہیں تہران میں۔ آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں وہ شرکت کریں گے۔ دنیا بھر سے اعلیٰ قیادت مختلف ممالک کی وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عابد لطیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف تہران پہنچ چکے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سگنیفیکنٹ یہ ایک دیکھیے کہ جو ایران کے اسپرچل سپریم لیڈر جس طرح ان کی شہادت ہوئی، پھر یہ جو ایران اور یو ایس اے کا 300 ڈیز سے زیادہ کا کنفلکٹ، اور پھر اس کے اندر جو پاکستان نے اپنا رول ادا کیا جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ نے، تو آئی تھنک یہ ایک بہت میسج ہے پاکستان کی عوام کی طرف سے
پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے ایران کے عوام اور لیڈرشپ کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان ان کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں کھڑا ہے، بلکہ ایون اگر آپ کہیں کہ پرسا میں بھی جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ پوری کی پوری وہاں پہ اس وقت موجود ہے. پرائم منسٹر ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، منسٹر ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ان کی سولیڈیرٹی کا اور ان کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑے ہونے کا جو ایک میسج ہے، آئی تھنک یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو کہ دونوں ملکوں کو بہت قریب لاتا ہے، اور جو ٹریڈیشنلی اچھے تعلقات ہیں ان کے اندر میرا خیال ہے ایک تجدید کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. اور جس طریقے سے جو ہے یہ جو پاکستان نے اگر آپ دیکھیں تو اپنا رول کیا فیسیلیٹیشن کے اندر، پھر اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے اندر، اور پھر جس طرح سے ایران کو نہ صرف یہ کہ نیوٹرلٹی میں رہتے ہوئے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کیا، امریکن لیڈرشپ کے ساتھ بھی انگیج کیا. تو آئی تھنک پاکستان نہ صرف ایز اے اسٹیبلائزر اس ریجن کے اندر اپیئر ہوا ہے، بلکہ ایک دوست کے طور پہ بھی پاکستان کے اس ریجن کی تمام ملک جو ہیں ایک دوست کے طور پہ پاکستان کا جو مقام ہے اب اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہر مسلم برادر ملک کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں کھڑا رہا. یعنی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے فورن پالیسی پلانک کی اینگل سے، تو پاکستان نے ہمیشہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا رہا. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی ڈیمانسٹریشن ہے، کیونکہ وہ علی خامنہ صاحب بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور ایک جو پوری نیشن ہے وہ اس جو ہے واقعے کے اندر اور پوری ایک ان کا جو احساسات ہیں یا جو فیلنگ ہے، نہ صرف کہ وہ ایک یکجا ہے پورے ایرانی قوم، بلکہ وہی فیلنگ اور وہی جو احساسات ہیں وہ پاکستانی قوم کے بھی ہیں. تو آئی تھنک جی یہ اسی کی ڈیمانسٹریشن ہے کہ آج ہماری ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود. بالکل، اور یہی احساسات جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان یا ایران کے لوگوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو بسنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ محسوس کیے ہیں جب شہادت ہوئی ہے سپریم لیڈر کی. ایک لیڈر کے لیے، ایک مسلم لیڈر کے لیے پوری دنیا کا اکٹھا ہو جانا، پوری دنیا کے مسلم ممالک کا یا مسلم لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ کس طرح کا میسج، یہ کیا میسج دیتا ہے اسلام دشمنوں کے لیے، ایران دشمنوں کے لیے اور پاکستان دشمنوں کے لیے؟ جی دیکھیے، بیکاز کہ اسلام تو ایک بہت ہی امن پسند ریلیجن ہے، اور مسلم کنٹریز کا کسی کا بھی کوئی خدا خواستہ کوئی جیو پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے یا ریونچسٹ ایجنڈا نہیں ہے، ریویژنسٹ ایجنڈا نہیں ہے. جہاں پہ بھی مسلم ممالک ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے برعکس کسی نہ کسی کی ایگریشن کا نشانہ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایک یکجہتی ہے یا جو ایک آپ جس کو کہہ لیں کہ جو ایک امت کا کانسیپٹ ہے، اور جو سارے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے جو درد ہے، ایک دوسرے کی جو فیلنگ ہے، تو آئی تھنک وہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ممالک سے لیڈرشپ یہاں پہ ان کی لیڈرشپ اور پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو لاسٹ ریچولز ہیں، جو لاسٹ ٹریبیوٹ ہیں علی خامنہ صاحب کو، اس کے اندر کوئی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے. تو آئی تھنک یہ جی اسی کی ڈیمانسٹریشن ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اس کو فردر اس جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے یا جو یہ فیلنگ ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور جو آج کل کے جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں یو نو ان ریسرچ ان ڈیولپمنٹ اور جو ٹیکنالوجی کے اندر، آئی تھنک اس ٹریک پہ جب سارے مسلم ممالک چلیں گے تو یہ چیز اور ان کی رسپیکٹ اور ان کی جو کوہیژن ہے یہ اور انہینس ہوگی. بالکل صحیح ہے. اور ایران اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ کچھ ایسی کامن چیزیں جو پاکستانی قوم نے، پاکستان کے لوگوں نے اور ایران کے لوگوں نے بھی فیس کی ہیں. ریزیلینس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، بہادری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان دو قوموں کا نام ہمیشہ سر فہرست آتا ہے. تو پاکستان اور ایران کے تعلقات آنے والے دنوں میں آپ کہاں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران کے تعلقات تو اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈیشنلی ایران واز دا فرسٹ کنٹری جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا. پھر اگر آپ 50s میں دیکھیں، 60s میں دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات ایگزمپلری تھے. 70s میں بھی. یہ جو ریسنٹ کچھ اگر آپ 1 ڈیکیڈ اور 1.5 ڈیکیڈ دیکھیں، اس میں تھوڑے سے کولڈ ریلیشن تھے، اور اس کی وجہ بھی جو کچھ ایسے سبسٹینشیل چیزیں تھیں کہ جس میں
جس کی وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا تھا. لیکن اب یہی جو ریلیشن شپ، جو ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہیں، جو کہ ایون ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو مسلم انڈیا کے ساتھ صدیوں سے تھے، پچھلے 500-600 سالوں سے یہ ریلیشن تھے، تو اب وہ دوبارہ سے ریوائو ہو گئے. کیونکہ جو جس طریقے سے ایک انڈیا کا انفلوئنس تھا بیکاز آف ٹریڈ اینڈ کامرس ایران کے اندر، اور پھر وہ وہاں پہ ایک بہت انویسٹ کر گیا ہوا تھا، تو وہ اس کی ڈیمانسٹریشن یا اس کا جو آپ کہہ لیجیے ریئلٹی چیک ہے ایران کو، وہ فرسٹ جب پچھلے سال جون کے اندر 12 days وار ہوئی، اور اس کے اندر اس کے فوراً بعد جب کوئی 67 کے قریب انڈین فائلز جو